دوستو، ایک مسئلہ جسے ہم مل جل کر سولو کر سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ جب نماز ادا کرنے جاتے ہیں تو مسجد کے باہر جو گلیاں ہیں، ان گلیوں میں پاپ کارن سیل کرنے والا، جنہوں پنجابی وچ پھلے ویچن والا کہندے، اسی طرح آئس کریم کلفیاں سیل کرنے والا اور آئس کریم کون سیل کرنے والے، ان لوگوں نے اپنی سائیکلوں پر ایک سائرن لگایا، ایک بیل لگائی ہے، جسے سن کر پتہ چل جاتا ہے کہ اب گلی محلے میں پاپ کارن والا آیا ہے، آئس کریم والا آیا ہے، یا کون والا آیا ہے، یا سٹے والا آیا ہے۔ تو یہ لوگ محنت کرتے ہیں، محنت میں کوئی مذائقہ نہیں، عظمت ہے۔ اللہ رب العزت محنت کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ لوگ اپنی حلال کمائی کھاتے ہیں، اپنی خون پسینے کی کمائی کھاتے ہیں، تو محنت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اچھی بات ہے، محنت کرنی چاہیے، مجھے بھی کرنی چاہیے، آپ بھی کرنی چاہیے، لیکن ایک بات ان لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ کہیں نزدیک میں مسجد تو نہیں، مدرسہ تو نہیں، نماز کا وقت تو نہیں۔ اگر نماز کا وقت ہے تو ان کو خود بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر ان لوگوں نے خود نہیں نماز پڑھنی تو کم از کم اپنا سائرن بند کر لیں، آواز نہ لگائیں 5-10 منٹ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا۔ اگلی گلی میں چلے جائیں، پھر جا کے سائرن چلا لیں۔ اب مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہے، تو باہر ڈھول بج رہا ہے، ڈھول کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک لوگ پیسے کو ترجیح دیں گے، پیسہ کمائیں گے، اس چیز کا نہیں پتہ ہوگا کہ یہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے۔ آج ہمارا رویہ، ہمارا طور طریقے کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ہم بس پیسہ آنا چاہیے ہمارے پاس، وہ جیسے مرضی آئے، ہم طریقے کو نہیں دیکھتے۔ ڈھول بجانا یہ تو درست ہی نہیں ہے۔ تو صرف یہ ایک پیغام، اگر آپ بھی احسن انداز کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، کسی حکمت عملی کے تحت اس شخص کو، اس کام کرنے والوں کو، محنت کش کو سائڈ پہ کر کے اگر آپ نماز کی دعوت دیں، بھائی 5-10 منٹ کے لیے اگر آپ اپنا رکشہ، اپنی سائیکل ادھر لاک کر دیں، تو اس سے آپ کی کمائی میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ اگر ایسا وہ نہیں کرتے تو ان کو سمجھائیے کہ کم از کم آپ مسجدوں کے نزدیک، مدرسوں کے نزدیک اپنی ان کی جو سائرن ہے، بیل کی آواز ہے، اس کو بند کر لیں، نہ بجائیں، تاکہ نماز میں خلل نہ آئے اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے ڈسٹرب نہ ہوں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو ہم مل جل کر اس پرابلم کو حل کر سکتے ہیں۔